خدا یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو پادری ذیشان گل کا سلام قبول ہو۔ آج میں شکر گزار ہوں خداوند کا جو ہمیشہ اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے، اور میں شکر گزار ہوں پر امید سوسائٹی کے لیے اور ان کے جو ڈائریکٹر ہیں بھائی جاوید، ان کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے جنہیں بڑی محبت کے ساتھ مجھے یہاں پہ دعوت دی ہے تاکہ میں آج یہاں پہ آ کے کلام کی خدمت کروں۔ تو آئیے ناظرین میرے ساتھ نکالیے آج کی ہم یہ متی کی انجیل اس کے 14ویں باب میں سے ہم دیکھیں گے، اس کی 22ویں سے 32ویں آیت تک ہم دیکھیں۔ جن کے پاس بائبل ہے وہ اپنے گھروں میں رہ کر کھول سکتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے 14ویں باب کی 22ویں سے 32ویں آیت تک۔ یہاں پر ذکر ہے یسوع مسیح کا پانی پر چلنا، اور اس سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح 5000 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جب یہ سارا واقعہ ہو چکتا ہے تو یسوع مسیح کلام میں لکھا ہے، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک کہ وہ لوگوں کو رخصت کرے۔ اس نے شاگردوں کو مجبور کیا کہ وہ یہاں سے جائیں، اور میں اس کے بعد آؤں گا لوگوں کو رخصت کر کے۔ اور اس کے بعد کلام کہتا ہے کہ وہ تنہا وہاں پہ دعا کرنے چلا گیا۔ اس نے دعا کی، اور کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی۔ پہلی بات ہم یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ سارے حالات کو جانتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج کیا ہوگا، انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ کل کیا ہوگا، انہیں پتہ ہے کہ ابھی کیا ہوگا، انہیں پتہ ہے کہ اگلے پل میں کیا ہوگا۔ اسے پتہ تھا کہ میں ان کو جب بھیجوں گا کشتی لہروں ڈگمگائے گی، اور وہاں پہ ہچکولے کھائے گی، وہاں پہ طوفان آئے گا۔ اور یہ سارے حالات جانتے ہوئے بھی کیوں یسوع نے انہیں کہا کہ تم پہلے جاؤ اور میں تم کے بعد میں آؤں گا۔ تو یہ پہلی بات ہم یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح زندگی میں یہ ہمیں بعض اوقات سکھانے کے لیے، ہماری تربیت کرنے کے لیے کہ ہم آزمائشوں میں سے گزریں، تاکہ ہم آزمائشوں میں سے گزر کر اس پر زیادہ ایمان رکھنا سیکھیں۔ اسے پتہ تھا کہ لہریں ڈگمگائیں گی، اسے پتہ تھا کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھائے گی، لیکن انہوں نے کہا کہ تم پہلے آگے جاؤ۔ اسی طرح سے ہم بھی اپنی زندگی میں جب ایسے حالات میں سے گزرتے ہیں تو ہمارا پہلی بات ہم یاد رکھیں کہ خداوند ان حالات میں بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس آزمائش میں، یا ہم اس مشکل میں، ہم اس پریشانی میں، ہم اس دکھ یا تکلیف میں ہم خداوند پر زیادہ ایمان رکھنا سیکھ جائے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ آج کیا ہوگا، اسے پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا، اسے پتہ ہے کہ ہم نے اور کتنے دیر ہم نے زندہ رہنا ہے، کتنے سال ہم نے زمین پر گزارنے ہیں، اور وہ اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلے بھی اور اس کے مشکلوں میں سے گزرے، تو ہم ان موقعوں پر بھی یاد رکھیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی گلا شکوہ یہ نہ کریں خداوند یہ کیا میرے ساتھ حالات آ گئے، وہ کیوں ہو گیا، مہنگائی اتنی کیوں ہو گئی ہے، مشکل کیوں آ گئی ہے، بیماری کیوں آ گئی ہے، دکھ کیوں آ گیا۔ یہ سارا کچھ خداوند کو پہلے سے پتہ ہے، اور وہ ہماری زندگی میں آنے دے رہا ہے، اس لیے کہ میں نے بیان کر رہا ہوں، اس لیے تاکہ ہم اس پر زیادہ ایمان رکھنا سیکھ جائیں۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر کہ جب شام ہوئی تو وہاں وہ اکیلا تھا، پہاڑ پر دعا کر رہا ہے، وہ اکیلا ہے، اور شاگرد اس کی بات سن کر چل پڑے ہیں، اور کشتی جو ہے لہروں سے ڈگمگا رہی ہے، اور وہ بالکل جھیل کے بیچ میں ہے، اور وہ وہاں پہ ڈگمگا رہی ہے۔ اب اگر 25 آیت میں دیکھیں، جو لوگ جن کے پاس بائبل ہے وہ ضرور کھولیں اس کو۔ وہ رات کے چوتھے پہر چلتا ہوا ان کے پاس آیا، شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ اب جب وہ کشتی ڈگمگا رہی ہے، وہ ظاہری طور پر وہ بہت پریشان ہوں گے، بہت ہی زیادہ وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ کشتی کو کسی طرح سے اس کا بیلنس رکھ سکے، اور کشتی جو ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ اور اسی اثنا میں جب وہ اپنی تگ و دو میں لگے ہوئے، اسی تگ و دو میں کلام میں لکھا ہے کہ وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا، جھیل پر چلتا ہوا۔ اور یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ یسوع مسیح ایک پانی پر چل رہا ہے،
اور ہم جانتے ہیں سائنس کی روح سے دیکھتے ہیں تو سائنس یہ نہیں کہتی کہ کوئی انسان پانی پر چل سکتا ہے، کیونکہ اس کی سطح جو ہے وہ ٹھوس نہیں ہے، وہ ٹھوس نہیں، اس لیے اس پر چلنا یہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن ہمارے خداوند کے لیے سب کچھ پاسبل ہے۔ ہمارا خداوند کے آگے آندھی ہے، وہ اس کا حکم مانتی ہے، طوفان اس کا حکم مانتی ہے، پانی اس کا حکم مانتی ہے، دنیا کی جتنی یہ دوسری چیزیں ہیں ساری اس کا حکم مانتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا اختیار لامحدود ہے، ہم اس کے اختیار کو میجرمنٹ نہیں کر سکتے۔ وہ اختیار قادر مطلق ہے، اور وہ جھیل کے پہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور چلتا ہوا جب آ رہا ہے تو شاگردوں کا رسپانس کیا ہے؟ ان کا رسپانس یہ ہے کہ وہ ڈر گئے، گھبرا گئے اور کہا کہ یہ بھوت ہے۔ کتنا یہ کیسے ہم سوچیں کہ ہر ٹائم شاگرد اس کے ساتھ رہنے والے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانے والے، اس کے ساتھ چلنے پھرنے والے، اس کے ساتھ بات چیت کرنے والے، لیکن جب وہ پریشانی میں ہے، جب وہ ایسے حالات میں ہے، تو وہ یسوع مسیح کو بھی نہیں پہچان سکے کہ یہ ہمارا خداوند ہے، یہ ہمارا ربی ہے، یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارے ساتھ رہنے والا ہے، اور وہ ڈر کر چلا اٹھے کہ یہ بھوت ہے۔ اور یہ بات ہمارے لیے بہت پریکٹیکل ہے۔ دیکھیں، ہم بھی جب مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں، ہم بھی جب ہمارے اوپر کوئی دکھ یا بیماری ہوتی ہے، ہم جب بہت پریشان ہوتے ہیں، ہمیں خداوند کا ہاتھ اپنے اوپر بڑا ہوا نظر نہیں آتا، ہمیں اس کا ساتھ نظر نہیں آتا، اور ہم ان موقعوں پر ہم کتنا بڑبڑاتے ہیں، کتنا ہم خداوند پر گلہ شکوہ کرتے ہیں، خداوند تو دیکھ نہیں رہا کہ ہم کتنی مشکل میں ہیں، ہمارے گھر میں کتنی دیر سے بیماری ہے، ہمارے حالات کتنی دیر سے مشکل گزرے ہیں، لیکن افسوس ہم یہ خدا سے کہتے ہیں کہ خداوند تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے حالات کیسے ہیں، تو ہمارے ساتھ نہیں ہے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ بڑا ایک مشہور واقعہ میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک خادم بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن ساحل سمندر پر واک کر رہے تھے، اور وہ واک کر رہے تھے، اور جب وہ واک کر رہے تھے تو انہیں لگا کہ ساحل سمندر پر ریت پر جو چل رہے ہیں تو ان کے 2 پاؤں کے نشان بن رہے ہیں، اور وہ خداوند کے ساتھ گلہ شکوہ کر رہے ہیں۔ خداوند دیکھ، میں تیری خدمت کرتا ہوں، اور میں یہ جب مشکل ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، تو مجھے تیرا ساتھ نظر نہیں آتا۔ اچانک انہیں احساس ہوتا ہے کہ خداوند ان کے ساتھ ہے، پھر وہ اور ذرا شکوہ کرتا ہے، خداوند دیکھ، آج نہ مجھے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، نہ میری کلیسیا میں مسئلہ ہے، اور تو میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو خداوند سے کہتے ہیں کہ یہ جو تجھے 2 قدموں کے نشان نظر آ رہے ہیں ریت پر، یہ میرے ہی 2 قدموں کے نشان ہیں، کیونکہ میں نے اس وقت بھی تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور جب مشکل ہوتی ہے تب بھی میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور بہت دفعہ ہمیں خداوند کا ہاتھ اپنے اوپر بڑا ہوا نظر نہیں آتا، ہم ان دکھوں میں خداوند سے گلہ شکوہ اور اپنے بہت سے ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو شاید خداوند کو کہنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی شاگردوں نے کہا بھوت ہے، کیونکہ وہ مشکل میں تھے، کشتی ڈگمگا رہی ہے، اور نہ جانے کتنی کوشش کر رہے ہوں گے کشتی کو بیلنس کرنے کی، اور اسی پریشانی میں وہ پہچان نہیں سکے کہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، اور وہ چلا اٹھے۔ ہم بھی ایسے کرتے ہیں، اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خداوند نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور اس وعدے کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس نے جب کہا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہے، حالات کیسے بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسے پتہ ہے گرمی بہت زیادہ، اسے پتہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ، اسے پتہ ہے کہ پاکستان میں رہنا آسان نہیں ہے، لیکن ان حالات میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں یہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور خداوند کرے کہ ہم اتنا ایمان ہمارا مضبوط ہو سکے۔ اور پھر آپ دیکھیں 27ویں آیت میں یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ جب ہم ایسے موقعوں پر بھی ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ صرف خداوند ہے جس کا فضل بے شمار ہے، اس موقع پر بھی وہ ہم سے ناراض یا نہیں ہوتا، اور وہ شاگردوں کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے کہا ڈرو مت، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، میں بھوت نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، میں وہ نہیں ہوں، میں تمہارا خداوند ہوں، میں تمہارا ربی ہوں، میں وہی ہوں جو تمہارے ساتھ رہتا ہوں، ڈرو مت۔
اور ایسے موقعوں پر ہمیں خداوند بھی تسلی دیتا ہے اور ہمیں ان تسلی کے الفاظ کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، اور وہی ہمیں ایسے موقعوں پر وہ حوصلہ دیتا ہے کہ ڈرو مت میرے بیٹے، میری بیٹی، میرے بھائی، میری بہن، میں تمہارے ساتھ ہوں، نہ ڈرو، میں ان حالات میں، مجھے پتہ ہے حالات کیسے جا رہے ہیں، اور ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ڈرو مت، اس طرح کی جو بائبل میں اسٹیٹمنٹس ہیں، ڈرو مت، گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو، اس طرح کی کم 300 سے زیادہ مرتبہ خداوند نے یہ الفاظ بائبل مقدس میں فرمائے ہیں۔ وہ اس لیے فرمائے ہیں کیونکہ اسے پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ذرا سے حالات پر وہ پریشان ہو جاتا ہے، بار بار وہ اپنا حوصلہ چھوڑ دیتا ہے، بار بار وہ اداس ہو جاتا ہے، بار بار وہ بے ہمت ہو جاتا ہے، ہمت اپنی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے خداوند نے کلام میں بار بار یہ کہا ہے، ڈرو مت، پریشان مت ہو، خوف نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور خداوند کا شکر ہے کہ وہ سارے حالات میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور وہی ہے جو ہمیں بچاتا، چھڑاتا اور آگے لیے جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں 28 آیت میں پطرس نے اس سے جواب میں کہا، آئے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ 28 آیت میں پطرس کا یہ رویہ ہم اکثر سنتے ہیں، کلام میں بھی اور کتابوں میں لکھا ہے، خادمین بھی کہتے ہیں کہ پطرس جو تھا وہ بڑا جلد باز شاگرد تھا، ہر بات میں پہلے بولنے والا، ہر بات میں پہلے رسپانس دینے والا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ پطرس نے جواب میں کہا کہ اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ حالانکہ سوچے وہ پطرس کشتی میں تھا، لہریں ڈگمگا رہی تھیں، لیکن پھر بھی جیسے بھی تھا کشتی جو تھی وہ بہت زیادہ محفوظ تھی اور پانی لہریں کھا رہا تھا، اور پطرس لگتا ہے ایسا جیسے اس نے بڑی بیوقوفی کی ہے کہ میں اچھی بڑی چاہے کشتی ہچکولے کھا رہی ہے لیکن میں کشتی بہرحال سیف تو ہے نا، میں ڈوب تو نہیں رہا۔ پھر بھی اس نے یہ کیوں کہا کہ میں اس پانی میں جاؤں جو پانی کی لہریں اٹھ رہی ہیں، اور میں اس پانی میں کیوں جاؤں؟ ہمیں بعض اوقات لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ پطرس نے یہ غلط کیا، حالانکہ وہ کشتی میں سیف تھا، اسے ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس پانی میں جائے جو بہت زیادہ بپھر رہا تھا اور لہریں ڈگمگا رہی تھی۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے، ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ پطرس کو پتہ تھا کہ میں وہاں پہ زیادہ سیف ہوں جہاں پر یسوع ہے۔ اگر یسوع پانی میں ہے، لہریں اٹھ رہی ہیں، تو میں یسوع کے پاس جاؤں گا کیونکہ میری سیفٹی یسوع میں ہے، اور اگر یسوع کشتی میں نہیں ہے تو میں یہاں نہیں رہوں گا، اگر وہ پانی میں ہے تو میں پانی میں جاؤں گا۔ تو یہ بات ہم آج یاد رکھیں، جتنے ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ہم یاد رکھیں سیفٹی وہاں پر ہے جہاں پر خداوند ہمارے ساتھ ہے، چاہے وہ پاکستان ہے۔ اگر ہم پاکستان میں سمجھتے ہیں بڑے حالات خراب ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم پاکستان میں ہے اور ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے، اور جتنی ہماری عمریں ہو چکی ہیں یہ ساری خداوند کے فضل سے ہیں، اسی نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ یسوع نہیں ہے، چاہے ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم واپس سیف نہیں ہوں گے۔ سیف وہاں پہ ہوں گے جہاں پہ یسوع ہمارے ساتھ ہے، چاہے وہ حالات مشکل ہیں یا نہیں مشکل۔ اس لیے یسوع کے ساتھ اپنا کنیکشن، یسوع کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کریں، اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، اس کے ساتھ پیوست ہو جائیں، اپنا آپ اس کو دے دیں، اپنی زندگی اس کو دے دیں، اپنا دل اس کو دے دیں، اپنی مرضی اس کے سپرد کر دیں۔ جہاں وہ ہے ہم وہاں پہ محفوظ ہیں۔ لیکن اگر ہمارا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، چاہے ہم پاکستان چھوڑ کر کسی اچھے ملک میں بھی چلے جائیں، لیکن اگر یسوع کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، تو ہم وہاں بھی سیف نہیں ہوں گے۔ تو ہم جہاں بھی ہوں وہ یسوع کے ساتھ تعلق رکھنا بہت ضروری ہے۔ پطرس نے یہی کہا کہ میں وہاں جاؤں گا جہاں پر میرا یسوع ہے، چاہے وہ پانی کے کشتی سے باہر ہے، میں اسی کے پاس جاؤں گا۔ تو پھر وہ جاتا ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے کہا کہ پطرس میں تو کشتی میں آ رہا ہوں، بس چند قدم میرے رہ گئے ہیں، تو صبر کر،
میں آ رہا ہوں. لیکن آپ حیران کن طور پر یہاں پہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے 29ویں آیت میں، یسوع نے کہا، اس نے کہا آ. یسوع نے صرف یہ کہا کم. اس نے وہ نہیں کہا جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ ہماری اپنی انسانی بات ہے. اگر ہم ایسا ہو تو پھر ہم ایسا ہی کہیں گے، لیکن یسوع نے ایسا نہیں کہا. اس نے کہا کہ پطرس آ. اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے پاس چل کر آؤں تو آ، پھر آ. اس نے کہا آ، اور پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا. کتنا زبردست بیان ہے، اور یہ کتنا ہماری ایمان کو بڑھاتا ہے کہ جب یسوع نے کہا کہ آ، اور پطرس نے کشتی سے باہر قدم رکھ دیا، پانی کے اوپر رکھ دیا، اور کلام میں بیان ہے کہ وہ پانی پر چلنے لگا. ہیلیلویا. یہ خداوند، جب خداوند اپنی آواز دیتا ہے، ہم اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، ہم اس کی آواز کو سن کر اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، سارے مشکل راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں. وہ راستے بھی جہاں پہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت مشکل راستہ ہے، میں کیسے آگے جاؤں گا، میں کیسے آگے بڑھوں گا، وہاں بھی سارے حالات یسوع ٹھیک کر دیتا ہے. اس نے کہا آ. پطرس چلنے لگا پانی پر، اور وہ کتنا پانی پر چلا ہمیں نہیں پتا، بائبل میں نہیں لکھا ہوا. لیکن ایک بات تو ضرور ہے، میں ضرور جب خداوند کے پاس جاؤں گا تو میں ضرور پھر پطرس سے پوچھوں گا کہ وہ پانی پر کتنے قدم چلا. 2 قدم، 4 قدم، 10 قدم، 20 قدم، اور وہ کتنے پانی پر چلا. تو پھر وہ چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا آئے خداوند مجھے بچا. اب دیکھیں یہاں پھر ہمارے لیے بڑا اچھا سبق ہے. پطرس جب کشتی سے اترا ہے اور وہ یسوع کو دیکھ رہا ہے اور وہ پانی پر چل رہا ہے، جتنی دیر وہ یسوع کو دیکھتا رہا وہ چلتا رہا. کلام میں لکھا ہے لیکن جب اس نے ہوا دیکھی، جب اس نے یسوع سے نظریں ہٹائیں اور ہوا کو دیکھا کہ ہوا چل رہی ہے، لہریں اوپر اچھل رہی ہیں، تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ ڈوبنے لگا. جب تک یسوع پہ اس کی نظریں رہی وہ چلتا رہا، جب یسوع سے نظریں ہٹ گئی وہ ڈوبنے لگا. تو یہ ہمیں بات سکھاتی ہے کہ دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں. دنیا میں بہت مشکلات ہیں، دنیا میں بہت زیادہ چیلنج ہے، لیکن جب تک ہمارا فوکس یسوع مسیح ہے، ہم اس کو دیکھ کے چلتے رہتے ہیں، دنیا کے حالات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہم ان سارے حالات سے گزر جائیں گے. مثال کے طور پر 2020 میں کرونا آیا، کرونا 2020 میں رہا، 2021 میں رہا. 2 سال ہم لوگ اس کو دیکھتے رہے، اس کو دیکھ کے چلتے رہے، اور اس نے اپنی بے پناہ قدرت سے ہمیں اس ساری بیماری اور اس سارے وائرس سے ہمیں محفوظ رکھا. اور آج بھی ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سارے حالات سیدھے ہو جاتے ہیں اور ساری ضروریات وہ پوری کر دیتا ہے. ایک بڑی پرانی ایک کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سورج کی طرف چلتے ہیں، ہم جب سورج کی طرف منہ کر کے چلتے ہیں، سامنے سورج ہے اور ہم اس کی طرف منہ کر کے آگے چل رہے ہیں، تو جو ہمارا سایہ ہے وہ ہمارے پیچھے ہوتا ہے. اور جب ہم سورج کی طرف اپنی پیٹھ کر لیتے ہیں، سورج ہمارے پیچھے ہے اور ہم اپنی پیٹھ کر آگے چلتے ہیں، تو سایہ ہمارے آگے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم یسوع مسیح کو دیکھ کے چلتے رہتے ہیں، سایہ ہمارے پیچھے ہے. سایہ سے مراد ہے دنیا کی ساری مشکلات، دنیا کے سارے دکھ، دنیا کے سارے مشکل حالات جو ہیں وہ سارے ہمارے پیچھے پیچھے آتے رہتے ہیں، لیکن ہم آگے چلتے رہتے، ہماری ساری ضروریات وہ ہمارے پیچھے پیچھے پوری ہوتی رہتی ہے. متی کی انجیل لکھا ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی کو تلاش کرو تو باقی ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. ہم جب یسوع کو دیکھ کے چلتے رہتے ہیں، ہماری ساری ضروریات، ہماری دوسری ساری چیزیں وہ ہمارے پیچھے پیچھے آتی رہتی ہیں خود بخود. لیکن ہم جب اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ہم جب دنیا میں ترقی کرنے کے لیے، ہم آگے بڑھنے کے لیے، ہم جب یسوع سے نظریں موڑ لیتے ہیں، سایہ ہمارے آگے ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ضرورتیں ہیں وہ ہمارے آگے آگے ہوتی ہیں، اور ہم ان کو پکڑنے کے لیے دن رات محنت کرتے رہتے ہیں،
اور کبھی نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ یہ بھی ایک سائنس کا اصول ہے کہ کوئی بھی انسان کبھی بھی اپنے سائے کو نہیں پکڑ سکا۔ اسی طرح سے ہم جب یسوع پہ اپنی نظریں ہٹا لیتے ہیں تو ضرورتیں ہمارے آگے ہوتی ہیں اور ہمارے چیلنج آگے ہوتے ہیں، اور ان کو میٹ کرنے کے لیے ہم بھاگتے رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو عزیزو، جب تک وہ یسوع کو دیکھتا رہا وہ پانی پر چلتا رہا، جب اس نے ہوا دیکھی تو وہ ڈوبنے لگا۔ آج ہم جب دنیا کی ان حالات میں ہمارا اگر فوکس صحیح ہے، اگر ہم یسوع مسیح کو تک کے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کو دیکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو دنیا کے سارے حالات ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ سارے حالات یسوع کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یسوع ان سے بہت بڑا ہے، ہمارے حالات کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ ہم صرف اس کو فالو کریں، ہم صرف اس کے حضور میں جھکیں، اور باقی ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں خود بخود ملتی چلی جائیں گی۔ یہ کلام کا وعدہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ دیکھیں، میں آخر میں جا کے یسوع نے فوراً 31ویں آیت میں 14 باب اس کی 31ویں آیت، یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، آئے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اب یسوع مسیح نے یہاں پر پطرس کو ڈانٹا نہیں کہ میں تو کشتی میں آ ہی رہا تھا، تو نے جلد بازی کی تھی، تو نے کیوں جلد بازی کی، تو نے صبر کیوں نہیں کیا، اب تو دیکھ رہا ہے کہ تو ڈوبنے لگا۔ یسوع مسیح نے ایسا نہیں کہا۔ شاید اگر ہم وہاں پہ ہوتے یا میں وہاں پہ ہوتا تو شاید ہم ایسے ہی پہلے اسے طنز کرتے اور اس کے بعد اس کی مدد کرتے۔ یسوع نے ایسا نہیں کہا، اور اس نے فوراً، کلام لکھا ہے، فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا، فوراً ہاتھ بڑھا کر۔ اور یہی بات ہے، ہم جب ایمان میں چل رہے ہوتے ہیں اور کبھی اگر ہم ڈگمگا جائیں، ہم اگر کبھی ایمان سے ہٹ جائیں، کبھی ہم کمزور پائے جائیں، تو ہمارا خداوند ہمیں ایک دم سے اپنا ہاتھ بڑھا کر وہ نکال لیتا ہے، وہ ہمیں بچا لیتا ہے۔ اور ہمیشہ جب ہم مشکل حالات میں جائیں، کبھی ہم سمجھیں کہ میں کمزور ہو رہا ہوں اور میں روحانیت میں یا میں خدا کے ساتھ میرا تعلق اگر کمزور ہو رہا ہے، تو فوراً یسوع کو پکاریں، فوراً یسوع کو پکاریں، انتظار نہ کریں، ڈیلے نہ کریں، بلکہ فوراً اس کو پکاریں، وہ اسی وقت ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں وہ اس میں سے نکال لے گا۔ یہ خداوند کی خوبصورتی ہے کہ وہ ہمیں ان حالات میں نہیں چاہتا کہ ہم پڑے رہیں، بلکہ ان حالات میں جتنی جلدی ہم پکاریں گے اتنی جلدی ہمیں وہ اس میں سے نکال لے گا۔ اور پھر آخر میں 32ویں آیت، اور جب وہ کشتی پر چڑھے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور جب یسوع مسیح اور پطرس کشتی پہ آتے ہیں تو ہوا تھم جاتی ہے اور سارے حالات ایک دم سے پرسکون ہو جاتے ہیں، سمندر، لہریں، جھیل کا پانی، وہ سارا ساکت ہو جاتا ہے، اور شاگردوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا اور کہا کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ ہمارا جو خداوند یسوع ہے وہ سجدے کے لائق ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، مسیحی ایمان ہے، کہ وہ خدا کا اکلوتا اور بے گناہ بیٹا یسوع مسیح ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، اور ہم اسی ایمان میں آگے بڑھتے رہیں، اور یسوع مسیح کی وفاداری، اس کی تابع داری میں ہم روز بروز ہم ترقی کرتے چلے جائیں۔ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ سجدے کے لائق ہے، ہم اس کو سجدہ کر سکتے ہیں، ہم اس کے حضور میں جھک سکتے ہیں، ہم اس سے دعا کر سکتے ہیں، اور کیونکہ وہ اسی لائق ہے، وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ بے گناہ ہے۔ خداوند ہم سب کو روز بروز خداوند کی وفاداری میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم روز بروز ہم مسیح کے ہم شکل بنتے چلے جائیں۔ خداوند ہم سب کو آج اس کلام سے اپنی خاص برکت سے نوازے، آمین۔